لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویوز، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دو جبلتیں عطا فرمائی ہیں، جلب منفعت اور دفع مضرت. جلب منفعت اس کو کہتے ہیں کہ ہر انسان نفع کو پسند کرتا ہے، اس کے لیے کوشش میں لگا رہتا ہے اور ہر نفع والی چیز کو حاصل کرنے کو پسند کرتا ہے. دفع مضرت اس کو کہتے ہیں کہ ہر انسان نقصان کے بچنے کے لیے کوشش میں لگا رہتا ہے اور نقصان کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں یہ دو جبلتیں ودیت رکھی ہوئی ہیں، لیکن افسوس انسان دنیا کے معاملے میں اس جلب منفعت اور دفع مضرت کو بہت اہمیت دیتا ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں ہم اس میں بہت زیادہ سستی برتتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں جو اعمال ملے ہیں وہ کرنے میں تو انتہائی مختصر ہیں، لیکن ان کا ثواب پہاڑوں سے بھی زیادہ ہے. ایسے ایسے اعمال ہیں جن کو پڑھنے پہ، ایسے ایسے وظائف ہیں کہ ان کو پڑھنے پہ تو چند سیکنڈ لگتے ہیں، چند منٹ لگتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا بہت بڑا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور یہ اس امت کا خاصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ایک دفعہ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ پڑھتا ہے تو 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. بس اس دعا کو ایک دفعہ پڑھنے پر کتنا وقت لگتا ہوگا، لیکن اس کا ثواب اتنا کہ 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. اگر ہم اس دعا کو ہر روز 100 دفعہ پڑھ لیا کریں تو ہمارا کتنا وقت صرف ہوگا، لیکن ثواب اتنا زیادہ کہ انسان جو ہے حیران ہوتا ہے. اور قیامت کے دن جب کوئی کسی کو ایک نیکی نہیں دینے والا ہوگا تو اس وقت یہ نیکیاں ہمیں کام آئیں گی. اگر ہم آج کے دن ان نیکیوں کی قدر کر لیں تو آئیں بس ہم اس بات کا ارادہ کرتے ہیں، ہم اس دعا کو کثرت سے پڑھیں گے اور اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں گے. آپ اس دعا میں درود شریف بھی ایڈ کر سکتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، اس کے بعد ما هو اہلہ کہہ لیں. آپ کو درود کا ثواب الگ ملے گا اور اس دعا کا ثواب الگ ملے گا. آپ اگر 50 بندے کو کہتے ہیں کہ آپ سب ایک ایک دفعہ اس دعا کو پڑھیں اور سب ایک ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو آپ کو 50 دفعہ پڑھنے کا ثواب ملے گا اور ان سب کو ایک ایک دفعہ پڑھنے کا ثواب ملے گا. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ اس کا ذریعہ بنیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو خیر کا ذریعہ بنائے اور اس کو پھیلانے کا ذریعہ بنائے، اور اللہ ہم سب کو خیر کی چابی اور شر کے لیے تالا بنائے. آئے ہم ارادہ کرتے ہیں ان مسنون اذکار کو ہم اختیار کریں گے اور ان کی قدر کریں گے اور ان کو پھیلائیں گے، اور ان خیر کے درخت کو ہم اپنے لیے لگائیں گے تاکہ ہم دنیا سے جائیں تو ہمیں ان خیر کے درختوں کا پھل تا قیامت قبر میں ملتا رہے، جس کے ہم محتاج ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی دنیا آخرت اچھی کرے. والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.